بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا لیکچر ہے جی پاور اینڈ پولیٹکس پہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں. انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب بھی ہم سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل سائنس کے ساتھ جو سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کو ملا دیتے ہیں. یہ ایک دوسرے سے انٹیگریٹ ضرور ہیں لیکن انٹرنیشنل ریلیشن کی ایک اپنی ڈومین ہے اور پولیٹیکل سائنس کی اپنی ایک ڈومین ہے. آج بہت سارے ایسے کانسیپٹ ہوں گے جو پولیٹیکل سائنس میں یا آپ نے اگر کبھی اس کو لوکل یا نیشنل کانٹیکس میں پڑھا ہو تو وہ ڈیفرنٹ ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کو آئی آر کے کنسرن سے دیکھیں گے یا آئی آر کی آئیز سے دیکھیں گے تو وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. ہمارا آج کا ایک چیپٹر جو سٹارٹ ہونے وہ ہے پاور اینڈ پولیٹکس ہے جی. بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں اس میں ملیں گی کہ جو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. واٹ از پاور؟ پاور کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں رہنے کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ ایک سپر پاور ہے یا فلاں ایک سپر پاور ہے، فلاں اکنامک پاور ہے، فلاں جو ہے وہ اس کے پاس کیا کہتے ہیں وہ فلاں پاور ہے. تو ایک کی کانسیپٹ ہے جب بھی ہم آئی آر کی تھیوری کو ڈسکس کرتے ہیں کسی بھی رسپیکٹ میں، مثلا انٹرنیشنل ریلیشن کے کسی بھی اسپیکٹ میں ہم جب بھی آئی آر کی تھیوری کو ڈسکس کریں گے اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری سے کیا ریلیشن ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو پاور کا ایلیمنٹ یا پاور ٹائپ کی کوئی چیز ضرور نظر آئے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، کی کانسیپٹ ہے بہت سارے اسپیکٹس میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اسے بڑے غور سے اور بڑے کیا کہتے ہیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا، پڑھنا بھی ہوگا. دا کارنر اسٹون آف پولیٹیکل سائنس از سائنس اباؤٹ پاور اینڈ پیٹرن آف پاور اپلیکیشنز. کہ پاور کیسے حاصل ہوتی ہے یا پاور کیا ہے اور پاور کی پیٹرنز کیا ہیں، کس طرح اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کے دو ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہیں. مثلا میں دو ڈیفرنٹ کیا کہتے ہیں کہ اسپیکٹ سے اس کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک انٹرنیشنل مثلا کے ریفرنس سے یا انٹرنیشنل اسکالرز کے اگینسٹ اگر ہم آئی آر میں پاور کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کے دو فیسٹس ہیں. ایک ہم اسے کہتے ہیں یہ ایک ایکٹر ہے اور ایک دوسرا ہم اسے کہتے ہیں یہ ایک اسٹیٹ ہے. مثلا ایک ایسی کنڈیشن ہے، ایک ایسی اسپیسیفک کیا کہتے ہیں کہ جی کنڈیشن ہے جہاں آپ کو پاور حاصل کرتے ہو، وہ کسی بھی طرح کی پاور ہو سکتی ہے. ٹھیک، تو پہلی ڈیفینیشن ہے جی پاور از این ایکٹرز ایبلٹی ٹو ایکسرسائز انفلوئنس اوور ادر ایکٹرز. مثلا آپ طاقت ہم اسے کہیں گے یا پاور ہم اسے کہیں گے کہ آپ کے کنٹری میں یا آپ کی رجیم میں یا آپ میں ایک ایسی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کسی دوسرے کے معاملات پر، ان کے ڈیسیژنز پر، ان کی کسی بھی طرح کی کوئی حکمت عملی ہے یا کوئی بھی ان کی ڈیلنگز ہیں اس پہ آپ افیکٹ کر سکو. اسٹیٹ اینڈ نان اسٹیٹ، چاہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. ہم نے پہلے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہم نے ڈسکس کیے. ود ان دا انٹرنیشنل سسٹم، انٹرنیشنل سسٹم میں رہتے ہوئے دیکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کسی کنٹری کے پاس کوئی اسپیسیفک پاور ہے تو دوسرا کنٹری جب بھی اس کے پاس کوئی بھی ڈائلاگ کرے گا یا کسی بھی طرح کا اس سے کوئی ڈیلنگ کرے گا یا اس کے کوئی بھی اس کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، وہ اس پاور کو ذہن میں رکھ کے اس سے وہ ڈیل کر رہا ہوگا. مثلا ہم ایک اٹامک پاور ہیں تو جب بھی ہمارے ساتھ انڈیا یا اس طرح ہمارے ایسے کنٹری جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جب بھی ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی چھیڑ خانی کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ پاورفل ہیں، ان کے پاس یہ اسپیسیفک پاور ان کے پاس حاصل ہے. ٹھیک، تو ہمیں وہ اسٹیٹ ہوں یا نان اسٹیٹ ایکٹر ہوں یا انٹرنیشنل سسٹمز میں ود ان انٹرنیشنل سسٹم، ہم انٹرنیشنل سسٹم میں کوئی بھی مثلا ہو تو وہ اس سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سچ پاور از ڈیوائڈیڈ انٹو مینی اسپیکٹس. اب یہ بہت سارے اسپیکٹس میں یہ پاور جو ہے وہ ڈیوائڈ ہے. مثلا ملٹری، اکنامک،
ملٹری پاور ہو سکتی ہے، اکنامک پاور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈفرینٹ ہم کہتے ہیں جی کہ جی ملٹری پاور ہے امریکہ، یا اکنامک پاور اب چین بننے جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو مثلا ہمیں اس میں پاور میں نظر آئیں گی. دوسری پاور کی ڈیفینیشن ہے ایک اسٹیٹ، ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جہاں ایک سرٹن پوٹینشیل ہے ٹو انفلوئنس دا انٹرنیشنل سسٹم، کہ آپ ایک ایسی کنڈیشن، ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں، وہ آپ نے سٹیج حاصل کی اپنی ملٹری کے ذریعے سے، اپنی اکنامک کے ذریعے سے، یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے، کہ اب آپ پوری دنیا کے سسٹم کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، آپ پوری دنیا میں رول آؤٹ کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں وہ آپ کے بہاف پہ چل رہے ہیں. ہاں، یہ ایک سٹیٹ ہے. یہ ایک سٹیٹ یہ ایک آپ کو دنیا میں ایک ایسا آپ نے ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے، یا ایک ایسی پوزیشن آپ نے حاصل کر لی ہے. ٹھیک. There are several types of power depending on the amount of capabilities، کہ یہ پاور آپ کی کیپیبلٹی پہ ہوتی ہے. مثلا سپر پاورز ہیں، گریٹ پاورز، مڈل پاورز ایٹسٹرا. یہ ہم اس کو ان میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پاور ان ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل افیئرس. ڈومیسٹک پاور کا ایک رول ڈفرینٹ ہے. ڈومیسٹک جب آپ پاور کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی، لیکن جب آپ انٹرنیشنلی آئی آر کے پوائنٹ آف ویو سے پاور کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. مثلا آگے ہم چل کے دیں گے دیر از اے ڈراسٹک ڈفرنس بٹوین دا کانسیپٹ آف پاور ان آئی آر اینڈ پولیٹیکل سائنس. اسٹڈیئنگ ڈومیسٹک پولیٹکس از پولیٹولوجی. ہم اسے پولیٹولوجی کہتے ہیں. مثلا آپ جب ڈومیسٹیکلی مثلا کسی کنٹری کے اندر جب پاور اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم اسے پولیٹولوجی کہتے ہیں، پولیٹکس کی جو پاور ہوتی ہے. اب وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ کیسے ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ اب ہم اس میں ڈسکس کریں گے اسی سلائیڈ میں. ان پولیٹیکل سائنس پاور مینس دا ایبلٹی ٹو انفلوئنس اور آؤٹ رائٹ کنٹرول اوور پیپل. اب سب سے پہلی لائن دیکھیں گے جو اس نے ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ جی پولیٹیکل سائنس میں پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے انفلوئنس کرنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے لوگوں پر. کون سے لوگ؟ وہ جو آپ کے کنٹری کے اندر ہیں، وہ جو آپ کے انڈر ہیں، وہ جو آپ کی ریجیم میں ہیں. وہ تو پہلے ہی سب آرڈینیٹس ہیں یا پہلے ہی آپ کے انڈر ہو سکتے ہیں. تو ان کو کنٹرول کرنا، ٹھیک. پرائمری ود ان دا سوشل اسٹرکچر، جو آپ کے سوشل اسٹرکچر میں ہوگا، سچ ایز اسٹیٹ. آپ کنٹری کے طور پر اس کو کر رہے ہیں، یا کسی پارٹی کے طور پر، یا کسی کمپنی کے طور پر. مثلا کسی کمپنی میں آپ کو کوئی پوزیشن ملی ہوئی ہے، آپ اپنی اس پوزیشن سے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک. یا کسی پارٹی کے ذریعے سے، مثلا جس طرح پی ٹی آئی آ گئی یا نون لیگ آ گئی، اس کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں. یا کوئی اسٹیٹ کے کسی ہیڈ کے یا کسی اسٹیٹ کے ایلیمنٹ کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کرتے ہیں. وہاں لوگوں کا ذہن بھی ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے ہیں، اور لوگ وہاں پر آپ کی اس جو اتھارٹی ہے اس کو مانتے بھی ہیں. مثلا جب آپ پولیٹیکل سائنس میں انٹرنلی جب آپ دیکھیں گے تو کیا ہم کسی بھی کمشنر کو کمشنر مانتے بھی ہیں، کسی وزیر اعظم کو وزیر اعظم مانتے بھی ہیں. مثلا کیونکہ وہ ایک خاص ایک اسپیسیفک اتھارٹی ہوتی ہے اس کو لوگوں کو کنٹرول کرنے کی، اور ہم ان کو مانتے بھی ہیں، ٹھیک. کمپنی ان دا موسٹ کامن سینس پاور از این انسٹرومنٹ آف گورننس. تو جہاں پاور کیا ہوتی ہے، ایک گورننس کا ایک انسٹرومنٹ ہوتی ہے. مثلا کوئی گورنمنٹ چلانے کا ایک انسٹرومنٹ ہے. لیکن آئی آر میں، انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ یہاں پاور کا مطلب کیا ہے جی کہ آپ نے انفلوئنس کرنا ہے. فارملی سارے کے سارے لوگ ایکول انڈیپینڈنٹ ایکٹرز ہیں ان این انارکک انوائرمنٹ. انارکک انوائرمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ جناب یہاں کسی کو کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جی جناب جو آپ کا کیا کہتے ہیں کہ جی انڈیا ہے وہ آپ کے رول مانے پاکستان کے نہیں، پاکستان انڈیا کے رول مانے، ایسا نہیں ہو سکتا. سارے لوگ فری ہیں، آزاد ہیں. اب دیکھیں جو پولیٹیکل سائنس میں ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی وہاں یہ تھا کہ ہم سب لوگ اپنی گورنمنٹ کے انڈر ہیں. وہاں ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ گورنمنٹ ہمیں کنٹرول کرے گی، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ ہم انہیں کنٹرول کریں گے، ہمارے پاس یہ گورننس انسٹرومنٹ ہے. لیکن آئی آر میں کوئی کنٹری کسی دوسرے کنٹری کے انڈر نہیں ہوتا. وہاں کوئی رولز اور کوئی پرنسپل نہیں ہوتے، ٹھیک. ہر کوئی اپنا اپنا ایک آزاد ملک ہوتا ہے. لیکن وہاں آپ کو پاور کیسے ہوگی؟ وہاں آپ نے اپنی پوزیشن کی وجہ سے، اپنی کوالٹیز کی وجہ سے لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے،
ان پہ اثر انداز ہونا ہے، وہ کیسے ہوں گے؟ جب آپ کے پاس کوئی خاص پاور ہوگی، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کوئی اکنامک پاور ہوگی، یا آپ نے اپنی اکنامکس یا ملٹری یا کسی وجہ سے اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ نے کوئی پاور حاصل کر لی ہے، وہ پاور ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان پہ وہ آپ افیکٹ کریں گے۔ تو آئی آر پاور مین انفلوئنس اوور فارملی ایکول اینڈ انڈیپینڈنٹ ایکٹرز، وہ اسی لیے ایکول اور انڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ سب آزاد کنٹری ہوں گے، کوئی کنٹری کسی کے انڈر نہیں آ سکتا، انارکک انوائرمنٹ ہوگا، وداؤٹ اینی گورننس سپر اسٹرکچر، کسی بھی طرح کا کوئی گورنر سپر اسٹرکچر نہیں ہوگا، ٹھیک؟ تو اب واٹس نے کہا تھا، کینتھ واٹس نے، کہ آل اسٹیٹس آر ایکول بٹ their capabilities are different۔ دیکھیں تمام اسٹیٹس ایکول ہیں لیکن ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ڈفرینٹ ہے، یہ اس نے ہمیں بتایا جناب۔ ایلیمنٹس آف، اب ہم آتے ہیں جی نیشنل پاور کی طرف۔ نیشنل پاور میں ہم ایک چیز کو ایڈ کرنا میں چاہوں گا کہ جب ہم نیشنل پاور کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں، آج میں صرف اس کی ڈیفینیشن تک رہوں گا، پھر نیکسٹ میں ویڈیو میں آپ کو یہ کیا کہتے ہیں کہ نیشنل پاور کے متعلق بتاتا ہوں۔ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ کتنا انفلوئنس کرتا ہے کسی دوسرے کنٹری کے ڈیسیژنز میں، کسی دوسرے کنٹری کے فیصلوں میں، یا اس کو کتنی کمال اتھارٹی حاصل ہے کہ جو دوسرے کنٹری ہیں وہ اسی کنٹری کی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں پاور۔ اگر میں انٹرنیشنلی بات کروں کہ جی کوئی بھی مثلا کنٹری ہے، وہ مثلا پاکستان ہے، تو پاکستان کی بغیر کوئی بھی فیصلہ اگر اس جنوبی ایشیا میں نہیں ہو سکتا تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا پاورفل کنٹری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ پاور آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ پاور جو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ ویز ہیں، مثلا آپ کی جیوگرافی کی وجہ سے، آپ کے نیچرل ریسورسز کی وجہ سے، ہو سکتا ہے آپ کی پاپولیشن کی وجہ سے، اکنامک ڈیولپمنٹ یا انڈسٹریل کیپیسٹی کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ملٹری پریپیئرنس کی وجہ سے، آئیڈیالوجی کی وجہ سے، لیڈرشپ کی وجہ سے، آرگنائزیشن اینڈ کوالٹی آف گورنمنٹ کی وجہ سے، یا ڈپلومیسی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ کو یہ پاور جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ جو ہماری نیکسٹ مثلا اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ اسی پہ ہی ہوگی جی۔